ہمارے ابا نے گھر میں بہت ساری بلیاں پال رکھی ہیں۔ ہمیں بلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلیوں کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ ناپاکی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ابا ہمیں چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن بلیوں کو چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم نے بہت برداشت کیا، لیکن نہ تو بلیاں مانتی ہیں نہ ابا مانتے ہیں۔ جب بھی ہم بلیوں کو کہیں جنگل میں چھوڑنے کا کہتے ہیں تو ہمارے ابا ہم پر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بلیوں کو جنگل میں کچھ ہو گیا تو اس کا گناہ تم لوگوں پر ہوگا۔ بتائیے کیا واقعی ہمیں گناہ ہوگا؟ ہم ایک بلی کو تو ٹھیک سے پال سکتے ہیں، مگر ابا نے بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے۔ بتائیے ہم کیا کریں؟ ابا کو سمجھائیں محبت سے، میرا یہ کلپ بھی سنا دیں۔ حلال جانور پالنے چاہیے، اس سے مرغیاں پالیں، اس سے انڈے ملیں گے، دل اس میں بھی بہل جاتا ہے۔ بعض لوگ بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں کتوں سے مناسبت ہے اور بلی سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑے دن مرغیاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، بکریاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، دودھ ملے گا اس سے بہترین، بکری بچے دے گی، بقرعید میں ذبح کریں، وہ بیچ بھی سکتے ہیں، کتنا فائدہ ہے اس کا۔ اور یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے پیشاب اور لید اور گوبر اور مینگنیوں میں بیماریاں بھی نہیں ہیں، تو ان میں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو حرام جانوروں کی گندگی میں بیماریاں ہیں۔ کتے کی گندگی ہے، یا کتے کا تو تھوک ناپاک ہے، اس میں تو بہت سخت جراثیم ہوتے ہیں، اور بلی کا جو ہے اس کی بھی جو گندگی وہ نکالتی ہے اس میں بیماریاں ہیں۔ جبکہ یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے گوبر میں اور ان کی پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں، وہ جرمز نہیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دیں۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں گوبر رکھنا شروع کر دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن وہ اس سے وہ گندگی نہیں ہوتی، پھر اس سے آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں اور ایک سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے۔ تو اس لیے شریعت نے حلال جانوروں کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، کہ مرغے کو برا مت کہو، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مرغے کی اذان سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ پیارے جانور ہوتے ہیں، ان سے دل بہلائیں آپ۔ بلی بھی پیاری سی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے، لیکن کوئی ترغیب نہیں ہے اس کی۔ اس لیے بلیوں کی کاروبار کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو میں ترغیب یہی دوں گا ابا کو کہ بلی کے بجائے حلال جانور پالیں آپ۔ لیکن اگر ابا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دیکھیں، آپ پر ابا کے اتنے احسانات ہیں، ابا کی خاطر اولاد کو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج کل مسئلہ اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بڑے ہماری مرضی سے چلیں، تو پھر یہ بڑا پن تو نہ ہوا نا۔ آپ کو چاہیے آپ ابا کی مرضی سے چلیں، تو ابا کی چاہتوں کو اپنی چاہت پہ ترجیح دیں، ابا کی خواہشات کو اپنی خواہشات پہ ترجیح دیں۔ تو جب تک آپ چھوٹے ہیں آپ ابا کی مان کے چلیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو شادی کر کے الگ ہو جائیں آپ۔ بیٹیوں کی تو ویسے ہی شادی، میرے خیال ہے سوال بھی کسی خاتون نے پوچھا ہے، ہاں زارا، تو آپ کی جب شادی ہو جائے گی آپ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، وہاں اپنا پالنا بلیاں، اور بیٹے جو ہے وہ بھی شادی کر لیں گے تو بہو کو الگ رکھ لینا، بھائی بیوی کو اپنی الگ رکھ لینا۔ اب جب تک بچے ہیں تو ابا کے حساب سے چلیں، قربانی دینی چاہیے بڑوں کی خاطر، تو برداشت کرنا چاہیے بڑوں کو۔ تو ابا کو تو میں بھی سمجھا رہا ہوں، آپ بھی سمجھا دیں کہ ابا نہ پالیں بلیاں، پال لیاں تو ایک پال لیں، مرغیاں پال لیں، آپ بکریاں پال لیں۔ اتنے اچھے اچھے کیج آ رہے ہیں آج کل، نیٹ پہ آپ سرچ کریں، مرغیوں کے اتنے زبردست کیج ہیں، پھر مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں، پھر اس سے دے دنادن چوزے نکلتے ہیں، ایسے پیارے پیارے چکس ہوتے ہیں، وہ ایسے اچھلتے کودتے، وہ منظر دیکھا کریں، دماغ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ پھر دیسی انڈا کھانے کو ملے گا، ہاف بوائل انڈا پکا کے کھائیں۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں بھائی جو فارمی انڈا جو ہے نا اور دیسی میں بڑا فرق ہے، فارمی 5 انڈے اور دیسی 3 انڈے، اور دیسی انڈے میں جو غذائیت ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں میں مشغول ابا کو کر دیں آپ۔ تو بہرحال ہم ابا کو سمجھا ہی سکتے ہیں، آپ بھی سمجھا دیں، پھر بھی نہ مانیں تو پھر آپ ابا سے لڑیں نہیں، کوئی برداشت کریں ابا کی بات۔ آپ لوگوں نے شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، پھر وہاں جا کے اپنی مرضی چلائیے گا، یہاں آپ ابا کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی جنگل میں بلی چھوڑ کر آئے تو انہیں نقصان ہو گیا تو گناہ کوئی نہیں ہوتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلی کو کہیں چھوڑ دیا تو کوئی کھا گیا تو کچھ نہیں ہوتا، اس سے بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے۔ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان۔